بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری پیرا ہے، پیرا نمبر 7۔ یہ تشریح اور اس کے حوالہ جات اور مشکل الفاظ کے معنی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر حماتن چشم انتظار تھا۔ حماتن پورے کا پورا جسم، چشم انتظار انتظار کی آنکھ، معصوم یعنی بے گناہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں۔ فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ فخر، ناز، جوش، جذبہ۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے۔ تڑکے صبح و سویرے تہجد کے وقت کو تڑکے کا وقت کہتے ہیں، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ حسرت ایسی خواہش جو پوری نہ ہو۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا، اور یہ یہودی نے قلعے سے دیکھا، یہ قلعہ زبر کے ساتھ اس کا تلفظ ہے، اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن، علامات، نشانیاں۔ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر، اللہ اکبر کہنا، گونج ہے آواز کی، باز گشت۔ تو یہ کتاب سیرت النبی ہے جس سے یہ پورا سبق لیا گیا تھا۔ یہ اس کا آخری پیرا تھا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو لفظ تشریف آوری، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تشریف آوری جو ہے، یہ تشریف کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، لیکن اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ یہ تشریف شرف سے ہے، یعنی عزت۔ تشریف آوری، تو یہ لفظ ہر کسی کے آنے پر تشریف نہیں بولا جا سکتا، یا ہر کسی کے کہیں جانے پر تشریف لے جانا نہیں بولا جا سکتا۔ تشریف، اگر کوئی بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا تشریف لایا، یعنی اس کے آنے سے اس چھوٹے کو شرف ملا۔ مثلا دیکھیں، یہی اگر سبق دیکھیں تو اس کے تناظر میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، یہ تو ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر کہیں کہ ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ابوبکر صدیق کے پاس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تو یہ تشریف ہوگی، کیونکہ آپ کے جانے سے حضرت ابوبکر صدیق کو شرف ملتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی بڑا چھوٹے کے پاس جائے تو اسے شرف ملتا ہے، تو تب یہ تشریف کہیں گے، اس کی عزت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے بھی۔ اور جب چھوٹا جائے بڑے کے پاس تو کہیں گے کہ حاضر ہوا۔ تو یہ لفظ کی ذرا تشریح کرنا میرا مطلب تھا، تاکہ عام لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، ہر کسی کو پتہ چلے کہ یہ لفظ تشریف جو ہے یہ عام نہیں ہے۔ اب دیکھیے جی، معنی تو میں پہلے بھی بول چکا، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تشریف آوری، آمد۔ حماتن، تمام جسم۔ چشم انتظار، انتظار کی آنکھ۔ فخر، ناز، جوش، جذبہ۔ تڑکے، صبح سویرے، اور حسرت جو خواہش پوری نہ ہو۔ قرائن، علامات، نشانیاں۔ تکبیر، اللہ اکبر کہنا، گونج اٹھا، شور اٹھنا، آواز کی باز گشت بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب تشریح نکات یہ ہے کہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اس پر آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں گے کہ پہلے خبر کیسے پہنچ گئی، کیونکہ پہلے ہی صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے جا کر وہاں اطلاع دی ہوئی تھی کہ ایک دن آنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے۔ تو یہ بات جو پہلے سے مشہور تھی، آپ کے صحابہ کرام جو وہاں پر پہنچے ہوئے تھے ان کے توسط سے وہاں یہ بات مشہور ہو چکی تھی، خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ تو استقبال کی تیاریاں، چونکہ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھال بھی تھے، تو وہ اس رشتے کے اعتبار سے بھی وہاں پر جو رشتہ داریاں، تعلق داریاں تھیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں کیے ہوئے تھے۔
پھر صحابہ اکرام وہاں پر جو پہلے سے موجود تھے وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر ان کی تبلیغ سے جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں میں مصروف عمل تھے۔ اب ان تیاریوں میں بچے، بوڑھے اور جوان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے مدینہ منورہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے بھی ایک دو پڑاؤ آتے ہیں، وہ ان کی تفصیل اگر یہاں پر لکھیں گے تو وہ تفصیل جو ہے وہ ذرا تھوڑی لمبی ہو جائے گی کہ مسجد قباء وغیرہ کی تعمیر جو ہوئی، تو بچے، بوڑھے اور جوان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا تو جو بچے تھے، مسلم شریف کی دوسری جلد باب الہجرت کی حدیث ہے کہ بچے اور جوان جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں بھاگ رہے تھے اور ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یعنی وہ پکار رہے تھے، منادی کر رہے تھے یا محمد یا رسول، یعنی بچے اور بوڑھے اس جوش اور جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کر رہے تھے۔ بوڑھے اور پھر عورتیں اور جو بچیاں ہیں وہ چھتوں پر چڑھ گئے تھے اور چھتوں سے چڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے شہر سے باہر نکل کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دف کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی مترجمہ اس کا کچھ اس طرح بنے گا کہ ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، ہم پر خدا کا شکر لازم ہے، واجب الشکر علینا، ہم پر خدا کا شکر لازم ہے، جب تک اللہ کو پکارنے دعا کرنے والا کوئی بھی اسے پکارتا ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک بھی اللہ کو پکارنے والا یعنی دعا کرنے والا کوئی بھی اسے پکارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس احسان عظیم پر واجب ہے کہ ہم عبدالعباد یعنی ہمیشہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ بچیاں جو ہیں مدینہ منورہ کی چھتوں پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دف کے ساتھ نعت پڑھ رہی تھی، آپ کا استقبالی ترانہ جو ہے وہ گا رہی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے، ہر کسی کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹنی میری اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اسے اللہ رب العزت نے یہ اتنی اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ کہاں پر، اللہ کی طرف سے یہ معمور ہے، یہ جہاں اسے امر ہو چکا ہے جہاں اس نے بیٹھنا ہے، اس کی مہار جو ہے اس پر چھوڑ دی جائے۔ تو پھر آتا ہے کہ لوگوں نے اس قدر استقبال کیا کہ جب یہ بات سنی تو لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے سامنے اونٹ کا چارہ رکھا، گھاس وہاں پر رکھی، سبزہ رکھا کہ شاید اونٹنی جو ہے اس چارے کے بہانے سے ان کے دروازے کے سامنے رک جائے، لیکن اونٹنی تھی کہ وہ چلتی چلی جا رہی تھی اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے وہ بیٹھ جاتی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میزبانی کریں۔ میزبان رسول کا جو لقب ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے پوائنٹ جو ہے تفصیل سے آپ اس میں لکھیں گے۔ جو آخری پیرا ہے حوالہ جات کچھ اس طرح ہو گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو کسی نے دی خبر اے لو رسول اللہ آ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ آ پہنچے، نظر آئی جوں ہی پہلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف آوری کے بعد وہاں پر نعرہ تکبیر جو ہے وہ فضا میں گونج گیا۔ کیا شاعر دوسرے طرح سے اس طرح کہتا ہے کہ فضا میں بس گئیں توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھیں باطل کے گلوں پر تیز شمشیریں،
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعرہ تکبیر سے فضائیں جو ہیں وہ گونج اٹھیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو شاعر نے اس کی اس طرح منظر کشی کی ہے: ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ یعنی وہ بچیاں جو پڑھ رہی تھی نعت، وہ بھی میں نے عربی عبارت یہاں پر لکھ دی ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر خدا کا شکر لازم ہے جب تک اللہ کو پکارنے یعنی دعا کرنے والا کوئی بھی اسے پکارتا ہے۔ یعنی اس احسان عظیم پر واجب ہے کہ ہم عبدالآباد تک خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ تو اس طریقے سے اس کے آخری پیرے میں ان حوالہ جات کے ساتھ آپ تشریح کو مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پہلا جو سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تمام پیراگراف کی تشریح ما حوالہ جات کے پوری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔